ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی کسی بھی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. ٹراما اینڈ ڈیزاسٹر ایمرجنسیز ہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. پچھلے ہفتے بھی یہی تھا، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں. اور پچھلے ہفتے ہمارے مہمان تھے شرف الدین میمن صاحب، مشیر داخلہ سندھ، اور ڈاکٹر سعید منہاج صاحب. آج بھی ہمارے ساتھ ہونا تو دونوں کو تھا، لیکن شرف الدین میمن صاحب جو ہیں وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اس پروگرام میں ابھی شامل نہیں ہو سکے. کوشش یہ کریں گے ان کو ہم لائن پہ لیں، چھوڑیں گے نہیں اتنی آسانی سے. اور ہمارے جو دوسرے مہمان تھے وہ حسب وعدہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید منہاج صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں بیسیکلی ایسوسیٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈک سرجری ہیں، جناب پور سرجری گریٹ میڈیکل سینٹر میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ چیئرمین ہیں پرائمری ٹراما کیئر. پرائمری ٹراما کیئر یہ 8 ملکوں کو اس وقت جو ہے یہ چیئر کر رہے ہیں. اور مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائمری ٹراما کیئر کیا ہے، یہ بھی ان سے پوچھیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت پروگرام کے اس وقت شروع میں میں بات کرنا چاہوں گا لاہور کے حوالے سے. پہلے تو السلام علیکم سر. پہلے تو بہت شکریہ، حسب وعدہ آپ تو موجود ہیں. یہ بتائیے، کل لاہور میں ایک بہت افسوسناک سانحہ ہوا. پہلے 2 سانحے ہوئے، ایک حیدرآباد میں ہوا کنویں کا، اور لاہور میں. لاہور سے ابتدا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک میوزیکل کانسرٹ تھا، بھگدڑ مچ گئی، بم کی اطلاع آئی، جس میں بھگدڑ میں 5 جو ہیں طالبہ وہ جہاں بحق ہو گئیں، اور باقی بہت ساری جو ہیں وہ اس میں زخمی ہو گئی ہیں. یہ بھی تو ایک ٹراما ہے، یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. کیا ہو، کس طرح سے ان چیزوں سے بچ سکتے تھے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ شہزاد بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کا اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا آپ نے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں ڈیزاسٹر کی، ٹراما کی، اب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ 100% پریونٹیبل ہے. ٹھیک ہے، 100% سے بچا جا سکتا ہے. اور کوئی ادارے ایسے ہوں جو اس کی ذمہ داری لیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں اور سکھائیں. میں نے پچھلے ہفتے جو بتایا تھا کہ ڈیزاسٹر کا جو ABCD ہے بہت آسان ہے. A سے اینٹیسپیشن کے پیش بندی، کہ آپ سوچیں کہ یہ ہو سکتا ہے. B فار بیک اپ. اب انہوں نے جو یہ فنکشن کیا تو میرے خیال میں سوچا نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تنگ حال میں، جو میں نے اخبار میں پڑھا، 5000 کی یا 4000 کی گنجائش تھی، 7000 لڑکیاں تھیں. ایک انٹرنس رکھی گئی صرف ایک انٹرنس جی، وہ بند کر دی گئی. باقی پروگرام دیر ہو گیا، پیرنٹس باہر بچوں کو بلا رہے تھے. تو بات یہ سب پلان آؤٹ ہوتا ہے. اور یہ دس از اے سائنس. ایسا نہیں ہے اگر کسی نے اجازت دی، سب لوگ شامل ہوئے، اور سب اسٹوڈنٹس سے، کوئی جاہل لوگ بھی نہیں تھے، عوامی لوگ بھی نہیں تھے، عام لوگ بھی نہیں تھے. ایک گائیڈ کیا جا سکتا تھا کہ یہ انٹرنس ہے، یہ ایگزٹ ہے، اس طریقے سے آنا ہے، اس طریقے سے نکلنا ہے. ہمیشہ اسکیپ ہوتا ہے روٹ ہر جگہ کے لیے. ایمرجنسی اسکیپ جو ہوتا ہے. جی ہاں، یہ ہو سکتا ہے ایمرجنسی. انہوں نے سیکورٹی کنسرن سے گیٹ کم رکھے ہوں کہ لوگ ایکسٹرا نہ آ جائیں گیٹ. بٹ ہمیشہ دس از ویری امپورٹنٹ. ایک کلوز ڈور میں ہو رہا ہے، سردیوں میں جب یہ ہو رہا ہے، سفوکیشن ہو سکتی ہے، انہیلیشن انجریز ہوئی ہیں مینلی لوگوں کو دم گھٹ کے مرنے سے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. لیکن ابھی بھی ہم نہیں سیکھیں گے. ہوگا کیا؟ پابندی لگ جائے گی کہ جی آئندہ کسی کالج کو یا لڑکیوں کو کوئی فنکشن نہیں ہوگا، اس طرح کے ہال میں نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ ایک ادارے سے پہلے پرمیشن لی جائے جو کہ ان کو سب بتائے. کوئی ادارہ ہے دنیا بھر میں. چلیں فار ایگزامپل آج میں سوچتا ہوں کہ میں ایک میوزیکل فنکشن کرا لوں، چلیں، یا کوئی بھی فنکشن کر رہا ہوں جس میں 3-4-5 ہزار لوگ ہیں. تو ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہے جس سے میں پہلے اپنی تمام پلان اس کو بتاؤں اور وہ مجھے گائیڈ کرے کہ آپ ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو پرمیشن ملے گی؟ ایسا ہے کہ ہم نے، جیسے میں تو ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں. میرا کام آپریٹ کرنا ہے جب پیشنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہم اپنے طور پہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا برڈن کم ہو، تو ہمارے سے آنے سے پہلے مریض رک جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے ہوپ کورس کیا، ایک ہاسپٹل پریپیئرنس، ایمرجنسیز، ڈیزاسٹرز اور سب چیزیں کی. ایک ادارہ ہے کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد میں، ان کا ایک سیکشن ہے پورا جو کہ نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی میڈیکل پریپیئرنس کے نام سے ہے. ان کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر جوگزئی، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، جن کا صرف یہ کام ہے کہ نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی پریپیئرنس کے حوالے سے لوگوں کو تیار کیا جائے. کیبنٹ ڈویژن کچھ کر رہے ہیں لوگ؟ یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کتنا حد تک کر رہے ہیں اور کتنا ہوا ہے. ریسنٹلی انہوں نے ایک ہوپ کورس کیا تھا، سننے میں آیا. لیکن اس کے علاوہ نہیں، میرا جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب، مطلب کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کے ڈومین میں نہیں آتا. اگر شرف الدین میمن صاحب ہوتے، ہماری بدقسمتی یہ نہیں ہے، لیکن تو وہ مجھے صحیح جواب دے دیتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں جتنے اس طرح کے اچھا دیکھیں، ہمارے وہ فنکشن جہاں پہ کوئی VIP آ رہا ہو، پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہوں، پرائم منسٹر آ رہے ہوں، گورنر صاحب، وہاں پہ تو
پہلے سے پروٹوکول پہنچ جاتا ہے اور پولیس بھی پہنچ جاتی ہے اور روٹ میپ بھی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. ہاں جہاں پہ کوئی وی آئی پی نہ ہو, صرف لوگ ہوں, جیسے بچیوں کا یہ فنکشن ہو رہا تھا, مختلف کالجوں اسکولوں میں ہوتے رہتے ہیں, تو کیا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ علاقائی انتظامیہ سے جب آپ پرمیشن لے رہے بہت ہوتے ضروری ہیں ہے کہ وہ آ کے پہلے چاک آؤٹ کرے ان کو کہ آپ کا پلان کیا ہے, اگر کوئی کرائسس ہو جائے تو اس کو آپ کیسے مینیج کریں؟ ہر اس میں ایریا میں ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے, اس کو یہ سب علم ہونا چاہیے along with the پولیس, کہ اگر جو ایڈوانس میڈیکل ٹیم بنائی جاتی ہے, جو کہ ایڈوانس میڈیکل پوسٹ ہوتی ہے جو کہ آن سائٹ ہوتی ہے, جہاں بھی بڑے لوگوں کا ایک مجمع ہوتا ہے تو وہاں ایک ایڈوانس میڈیکل پوسٹ بنائی جاتی ہے جس کے پاس ایمبولینسز ہوتی ہیں اور جن کا یہ بھی کام ہے کہ گائیڈ کریں کہ ان کیس آف فائر, ان کیس آف اسٹمپیڈ کیسے نکلنا ہے. یہاں تو ہمارے بہت بیسک چیز نہیں ہے, کسی بھی بلڈنگ میں ہم لوگ فائر ایکسٹنگوشر نہیں لگاتے, ہم سوچتے نہیں کہ یہ ہوگا, نہ الیکٹرک ہمارے پاس نوزلز ہوتے ہیں پانی کی, آٹومیٹکلی پانی نکلا ہے. تو بہرحال کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت بیسک ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. ایک میں دوسرا جو آپ کو واقعہ کل ہوا قاسم آباد حیدرآباد میں, جی یہ کیا ہوا بتائیے. اس میں کسی کا گٹر چوک ہو گیا تو ایک بیٹا گیا نیچے اترا گٹر میں, اور یہ ہر مہینے اخبار میں ایک نہ ایک واقعہ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو والد صاحب بھی اتر گئے نیچے, وہ بھی نہیں آئے تو پڑوسی گیا ان کو دیکھنے, وہ بھی نہیں آیا, ان کا بیٹا گیا, تو 3 افراد جہاں بہک ہو گئے نیچے, چوتھا زخمی حالت میں باہر آیا. بات یہ ہے کہ اس کی فرسٹ ایڈ سکھانا, تو کیا اندر کیا ہوا تھا, وہ کیوں زہریلی گیس تھی, عموماً گیسز ہوتی ہیں نیچے اور دے کانٹ بریتھ, کلورین ہے یا اس میں سلفرک ایسڈ ہے, جو گیسز جمع ہے انہوں نے ڈھکن اٹھایا اور جب صاف کرنے کے اکثر جمعدار ہوتے ہیں, کنویں میں بھی ہوتی ہیں, ہاں کنویں میں بھی ہے, اس میں بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ نے گائیڈ کرنا ہے عام آدمی کو. دیکھیں میں نے اگر ویب سائٹ پہ ایک فلم بنائی ہوئی ہے اس کی اور وہ ڈالا ہوا ہے, لیکن کتنے لوگوں کو ایکسیس ہے, وہ تو نہیں ہے نا نیٹ کا اور اس کا. صرف سمپل کام ہے, جو آدمی جا رہا ہے اپنی رسی باندھ کے اور اپنے آپ کو نیچے اتارے کہ اگر مجھے کچھ ہونے لگے تو میں 2 جھٹکے ماروں گا. ڈیفینیٹلی جب اس کا سانس اکھڑے گا تو جھٹکے مارے گا, ہاتھ پاؤں چلائے گا, تو مجھے واپس کھینچ لینا. سر ایک کام کریں, اگر اس کے والد صاحب نیچے اترتے ہیں تو والد صاحب اس کے کہیں کہ جی میں جا رہا ہوں, پہلے رسی سے باندھ کے اتریں. یہی حال سمندر میں ہم ایک آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے, اس کے بچانے کے 10 آدمی جم مارتے. چلیں شرف الدین میمن صاحب کو ہم نے لائن پہ لے لیا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت مشیر داخلہ سندھ شرف الدین میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شرف الدین صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, ہم آپ کو مس کر رہے ہیں, خیریت ہے, آپ آئے نہیں؟ سوری میں ایک جگہ میں ذرا تھوڑا مصروف ہو گیا تھا. نہیں چلیں کوئی بات نہیں. شرف الدین صاحب پہلے تو ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 2-4 چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں. کل لاہور میں ایک سانحہ ہوا, آپ کی نالج میں شاید ہوگا کہ وہاں پہ ایک میوزیکل کانسرٹ تھا اور اس میں یہ ہوا کہ کوئی بھی ایک ریومر اڑا, اس سے ایک اسٹیمپیڈ ہو گیا, بھگدڑ مچ گئی, 5 معصوم طالبہ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئی تھیں اور بہت ساری جو ہیں وہ زخمی بھی ہو گئی ہیں. عموماً میں اس کا ایس او پی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی کوئی بھی فنکشنز کوئی کالج یا کوئی بھی آرگنائزیشن کراتی ہے تو کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ ان کو اس وقت پرمیشن دے جب ان سے وہ پوچھ سکیں کہ اگر کوئی آپ کے ایمرجنسی ہو جائے گی تو آپ کے ایمرجنسی ایگزٹس کیا ہوں گے, آپ کا کوئی میپ کیا ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ پرمیشن دیتا ہے اس کی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے وہ اگر ہال کی شکل میں ہو یا کوئی اس طرح پبلک پلیسز ہوتی ہیں خاص طور پہ جس میں یہ سینما ہاؤسز ہیں یا کوئی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پبلک کی گیدرنگ ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ پلان ہونا چاہیے. اور اس میں ان کی جو بلڈنگ پلان ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جو ایگزٹ کے راستے ہیں ان کو ان کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے اور وہ ان کا ایزی ایکسیس ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ فائر ایکسٹنگوشرز جو ہیں وہ بھی لگے ہونے چاہیے. اور اس طرح کی جو ہیں وہ سیفٹی میجرز کی پوری ایس او پی ہوتی ہے جو کہ ان کو فالو کرنی پڑتی ہے. بلڈنگ پلان کے اندر وہ شامل نہیں, I'm not talking about sir, I'm talking about کہ کوئی فنکشنز جب ہوتے ہیں, کوئی جیسے گیدرنگز ہو رہی ہیں, مجھے مکمل کرنے دیں نا. جی جی. تو اس میں پھر یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں اگر مکمل طور پر وہاں پر موجود ہوں اور آئیڈینٹیفائی ہوں. اب ظاہر ہے جو یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس میں یہی چیزیں سامنے نظر آئی ہیں کہ وہ جو ان کا جو ایگزٹ کے دروازے تھے وہ کچھ جو ون ایگزٹ رکھا گیا تھا, ایک ہی ایگزٹ کا دروازہ کھولا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ اسٹمپیڈ ہوئی اور اس بھیڑ کے اندر جو ہے وہ ظاہر سفوکیشن ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو یہ اگر پلان کو پراپرلی فالو کیا جاتا اور یہ ان کے جو اگر اس طرح کی سچویشن ہو جس میں
جب یہ اتنا بڑا کراؤڈ تھا، ایک تو اوور کیپیسٹی جو اس کی تھی اس سے زیادہ لوگ زیادہ وہاں پر موجود تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ پراپر طریقے سے فالو کی جاتی ہیں، اور جو وہاں کے انتظامیہ ہے یہ ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ ایک تو اس کو اوور کراؤڈ نہیں کرنے دینا چاہیے تھا، اور اگر ہو بھی گیا تھا تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جو ایگزٹ روٹس ہیں اس کو ان کو جو ہے فوری طور پر وہ کھول دے، تو جنہوں نے نہیں کیا. تو ظاہر ہے یہ تو جو بیسک SOPs ہیں تو یہ ان کو اگر وہ فالو کریں، اور اگر فالو کیا ہوتا تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلاکتیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو پراپر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا. تو یہاں پر ہمارے یہاں ہم ان چیزوں کو بالکل اگنور کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ایون موٹر سائیکل سے اس دن ہمارے لاسٹ پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ ہیلمٹس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو موٹر سائیکل پر وہ لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا بڑا ایک ہیزرڈ اور رسک ہوتا ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ آپ ان کو رسک پہ لگاتے ہیں اور ان کو آپ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک موٹر سائیکل پر 3 بچے ہم نے بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. تو وہ کتنا بڑا رسک ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور آپ نے اس دن ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ موٹر سائیکلز جو ہیں جتنی ہلاکتیں اس میں ہیں ایک تو بغیر ہیلمٹ کی ہوئی ہیں، اور اگر فیملی آپ اس کا اندازہ کریں کہ اس میں کتنے لوگ اس میں ان کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بتائیے شرف الدین صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیا اس پہ کوئی اقدامات اب لیے جائیں گے، یا کوئی ایسا قانون تو موجود ہوتے ہیں یہاں پہ، لیکن اب لوگوں کی ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی پرابلم بھی ہے، اب یہاں پہ مہنگائی بھی اتنی ہے کہ وہ اپنی فیملی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے تو کہاں جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں. کوئی ایسا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو کوئی جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ اگر آپ ٹرانسپورٹ کا ایشو اگر ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جانوں کو رسک پہ لگائیں گے، آپ اس طرح ٹریول کریں گے. یہ تو موٹر سائیکل کی بات میں کر رہا ہوں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ بسوں کے چھتوں پہ بیٹھ کے ٹریول کرتے ہیں اور گھنٹوں ٹریول کرتے ہیں. سر تو یہ بتائیے نا کہ اس کے لیے اب مسئلہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو تو موقع اگر ملے تو وہ تو بجلی کی تاروں میں بھی وہاں پہ کشتیاں چلا دیں، لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن ان کو چیک کرنے کا کام تو اب ظاہر بات ہے کہ اتھارٹیز کا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. جی تو اس کے لیے کوئی فرما رہے ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ ذمہ داری سے ہم بری زبان نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ حکومت یا انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے. ظاہر ہے یہ جس طرح ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ظاہر حکومت کی رسپانسبلٹی بھی ہے، اور کہ وہ اس کو مہیا کرے ایک عام پبلک کو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو میں نے پہلے بات کہی کہ یہ اگر پلان میں اگر بلڈنگ پلانز کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کیا جاتا تو یہ بھی انتظامیہ کی ضرورت جو اتھارٹیز اویلیبل ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پراپر طریقے سے لاگو کرے. سر چلیں ایک چھوٹی سی بات جو کہ میں نے پچھلے ہفتے رہ گئی تھی، آج میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر سعید مناز آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شرف الدین صاحب السلام علیکم. میں ایک چیز اس میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ہال بنا اس کے سب SOPs ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اس کی ایک انتظامیہ ہوگی جو کہ پیسے لے کے الاؤ کرتی ہے فنکشن کو. ہم جیسے ایک جہاز میں بیٹھتے ہیں، سامنے کارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سب ہدایات ہوتی ہیں، لیکن ایک ریپیٹ کی جاتی ہیں جب ہم سوار ہوتے ہیں جہاز میں کہ یہ ہدایتیں اگر ان کیس آف ایمرجنسی آپ یہ فالو کرنا ہے. یہی سب کچھ جب کسی فنکشن ہونا ہو تو وہ ادارہ جو کہ ہال کرائے پہ دے رہا ہے وہ لمٹ کرے کہ 5000 کیپیسٹی کا ہال ہے تو 5000 لوگ ہوں گے، 8000 نہیں ہوں گے. جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کا روٹ انٹری کیا ہوگا. دیکھیں یہ جب تک انتظامیہ کا رول نہیں ہوگا، کوئی بھی ادارہ اپنے ہو سکتا ہے ٹکٹ بیچ کے آ رہا ہو، اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ انوالو ہو یا کوئی بھی ہو، تو دیر از سم رول آف سم اتھارٹی. SOP صرف انیشیل بلڈنگ بائی لاز بن گئے، بلڈنگ جتنی بھی اچھی بن گئی اس میں آپ نے فائر ایکسٹنگوشر بھی ہیں، اس میں رستے بھی ہیں، لیکن اگر اس میں قانون فالو نہیں ہوا، انہوں نے کرائے پہ وہ ہال دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. اور یہ آئندہ ہو سکتا ہے یہاں کہیں ہو، تو ہمیں کسی ادارے کو ایسا بنانا چاہیے کہ جو ان سب چیزوں پہ سوچے. جو ہم کیا کہیں گے شرف الدین میمن صاحب؟ ABCD اینٹیسپیشن. یہ درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جی کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کی جو پابندی کے ساتھ ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بھی آپ کی بات صحیح درست ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ظاہر بلڈنگ میں اگر شامل بھی ہے مگر اس کو اگر فالو نہ کریں پراپر طریقے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بلڈنگ میں ظاہر ایگزٹ کے دروازے تو ہوں گے، مگر اگر سارے دروازے بند کر دیے گئے اور ایک دروازہ کھول دیا گیا سو دیٹ وہ کراؤڈ کو مینج کیا جائے، مگر وہ میرے خیال میں وہ کراؤڈ مینج تو نہیں ہوا بلکہ مس مینج ہوا. شرف الدین صاحب کرائسس مینجمنٹ کا جو ایشو ہے
وہ اس میں ہمارے یہاں ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن بھی ہے، لیک آف اویئرنیس بھی ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو وہاں کے جو انتظامیہ ہے، انتظامی بدنسبی بھی ہے، جی انتظامی بدنسبی بھی ہے وہاں پہ. بالکل بالکل. اچھا شرف الدین صاحب، دو باتیں آپ سے، صرف ایک سجیشن دوں گا اب آپ سے، کیونکہ آپ کا بہت ٹائم لیا اور بریک پہ بھی جانا ہے. صرف دو باتیں آپ سے صرف سجیشن دینا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے جتنی بھی ملک کی پوری پولیس ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کہیں کوئی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو یہ جو پولیس کی نفری ہوتی ہے یہ سب سے پہلے وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے، علاقے کی موبائل جو ہوتی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمام پولیس والوں کو ایک ایمرجنسی کا، جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کورس کرواتے ہیں، پورے پاکستان میں اس طرح کے سینٹرز ہیں، تمام پولیس والوں کو فرسٹ ایڈ، جس کو ہم بیسک لائف سپورٹ کہتے ہیں، ان کو کورس کروا دیں. 4-5 گھنٹے کا کورس ہے، اور اس کے علاوہ ہر موبائل پہ ایک فولڈیبل اسٹریچر اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو کسی ایمبولینس کا ویٹ نہ کریں. کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ ہو سکتا ہے. یہ تو بہت زبردست ایک یہ آئیڈیا ہے، اور اس میں یہ ضرور ان کی جو جب یہ پاس آؤٹ کرتے ہیں اس میں شامل تو ضرور ہوتا ہے کہ ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے، مگر وہ جس طرح وہ ہم نے دیکھا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو فرسٹ ایڈ دینا، یا مطلب اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو اس کو ہینڈل کرنے کی ان کو ٹریننگ ہوتی ہے. تو بالکل ان کو یہ ریفریشر کورس ہونے چاہیے، اور یہ صرف ون ٹائم نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ان کا ایک کنٹینیوس پروسیس میں ہر سال جو ہے ان کورسز کو ریفریش کیا جائے، اور ان لوگوں، اور جو خاص طور پہ جو پولیس جو گراؤنڈ پہ موجود ہے، ان کو اس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے. شرف الدین صاحب، وہ اگر ایسی ایمرجنسیز ہوں تو اس کو وہ پراپر طریقے سے یہ ہماری درخواست تھی. ہم چاہیں گے کہ آپ آگے، اور وہ آگے سے آگے اس درخواست کو آگے فارورڈ کریں، تاکہ ہم کنسٹرکٹیولی طور پہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں، بجائے اس کے صرف ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں. کیوں؟ صحیح ہے جناب؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ اگر یہ کوئی سجیشن اگر ہے یا پروپوزل کی شکل میں ہو، تو اگر یہ ہم سے شیئر کر لیا جائے تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور کام کریں گے. ضرور کریں گے. ایک میں ان کے ساتھ کروں گا کہ ہم چھوٹے سے کلپس بنا کے ٹی وی پہ چلائیں. جیسے ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی گٹر صاف کرنے ایک آدمی اترتا ہے. کل قاسم آباد حیدرآباد میں ایک بیٹا اترا. سوری، بریک پہ جانا ہے، بہت دیر سے کہا جا رہا ہے. شرف الدین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا لائن پہ آنے کا، اور یہ ہے کہ آپ کی کمی محسوس کی جا رہی ہے. آپ ہوتے تو آپ تو شعلہ بیاں بھی بہت ہیں، اور آپ سے امید بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ناظرین مزید باتیں کریں گے، جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا.